میں جب سرگودا گیا نا تو حضرت وہ مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب تھے وہاں سرگودا میں. میری عمر ہوگی اس وقت 17-18 سال. ان کے درس قرآن میں بیٹھتا تھا میں. تو جب بھی تراویح کے دوران یہ والی آیت آتی ہے نا مجھے عطا اللہ بندیالوی صاحب یاد آتے ہیں. ایک بڑے خطیب ہیں سرگودا میں, بڑے لہک لہک کے بیان کرتے ہیں. کسی نے سنا ہے میرا خیال ہے یہاں کوئی بیٹھا ہوا ان کو جاننے والا. تو جب بھی یہ والی آیت آتی ہے نا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, تو وہی میری کیفیات بن جاتی ہیں جو ان کا درس سنتے ہوئے کیفیات. وہ کیا ہے؟ ان تدعو, ہاں, یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے. اللہ وہ ذات ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وسخر الشمس والقمر, اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا. کل یجری لاجل مسمى, سب خاص مدت تک کے لیے چل رہے ہیں. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار. لہو ملک, یہ اللہ مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے معبود کچھ بھی نہیں کرتے اور جو کرنے والی ذات ہے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے. لہو الملک, اسی کے لیے بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, اس کے بھی مالک نہیں ہے, اتنی بقدر کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو گے. دیکھو یہ ابھی ہمیں یہ سائد میں مزہ نہیں آ رہا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن بت پرستوں کے سامنے سنا رہے ہیں, جو صبح و شام پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے تھے, ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی یہ آیتیں سن کے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو گے یہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے. کل کسی نے مجھے بتایا کہ ایک عیسائی, ایک ہندو خاتون, وہ جو مندر میں عبادت کرتی تھی نا, تو بیزار ہو گئی بت پرستی سے کہ ہم کیوں ان بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں. اس کا کو خیال ہوا کہ اپنا مذہب تبدیل کرتی ہوں, تو اس نے عیسائیت قبول کر لی. یہ اس کا بیان میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب عیسائیت قبول کی ہے نا, تو جب چرچ میں گئی تو وہاں بھی اس کو تصویریں نظر آئی حضرت مریم کی, حضرت عیسیٰ کی. تو اس نے کہا بھائی جو چیز میں وہاں چھوڑ کر آئی ہوں یہاں بھی کیا مل رہا ہے, وہی مل رہی ہے. پھر وہ گئی مسجد, پھر اس کو پتا چلا بھائی مسجد میں تصویریں نہیں ہیں. میں جب ویٹیکن سٹی گیا نا, عیسائیوں کے وہ جو مرکز ہے, وہاں جو سب سے وحشت ناک چیز تھی نا, جس کی وجہ سے فضا میں ایک ظلمت پیدا ہو رہی تھی, وہ وہاں کے مجسمے تھے. یہ مجسمہ سازی ایک ایسی چیز ہے جس سے حقیقت یہ ہے کہ جہاں یہ مجسمے ہوں گے نا وہاں ایک وحشت کا ماحول ہوتا ہے, وہاں نورانیت نہیں ہوتی. تو یہ اسلام نے جو تصویر سازی سے منع کیا ہے نا, یہ بھی اسلام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بھی ایک نور ہے, برکت ہے. آپ جائیں نا کسی غیر مسلم کے گھروں میں بت رکھے ہوئے ہوں گے, دیواروں پہ تصویریں بنی, اس کی ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے. یہ گھر میں روحانیت اور نورانیت نہیں ہوتی اس سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ, اگر تم ان کو پکارو گے یہ تمہاری دعا نہیں سنیں گے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, اور اگر یہ سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار بھی کریں گے. اب عطا اللہ بندیالوی صاحب کو جو جوش آتا تھا نا وہ اس آیت پر وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, ویسے پڑھتے تھے اس میں کہ تجھے باخبر سے اچھی کوئی خبر نہیں دے سکتا. تو آج وہ جو ان کی باڈی لینگویج بنتی تھی نا وہ بڑی جوشیلی, کہ اللہ تعالیٰ سمجھا کے نا آخر میں کہتے ہیں بھائی جو خبیر ذات ہے نا خدا, اس جیسی خبریں تجھے کوئی نہیں دے گا. تو ہندوؤں سے پوچھے گا وہ رپورٹ چینج کر دیں گے, وہ اپنے بتوں کے بارے میں وہ رپورٹ نہیں دیں گے جو کون دے رہا ہے, اللہ دے رہا ہے. تو کسی اور سے جا کے پوچھے گا وہ بھی تھوڑا تذبذب کا شکار, کلچر کی خیال کرے گا. بھائی اتنی لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں, ایکچولی کوئی بات نہیں, کلچر ہوتا ہے. کوئی خود مسجد میں چلا جاتا ہے تو ایکچولی کوئی کہاں چلا جاتا ہے, کوئی مندر میں چلا جاتا ہے, کوئی بتوں کے سامنے جھکتا ہے, کوئی قبروں سے مانگتا ہے, کوئی فلاں سے. ہر ایک کا اپنا کلچر ہوتا ہے. آہستہ آہستہ آ جائے گا. جیسے ہندو لوگ کیا کہتے ہیں, بھی بچوں کو عبادت تو سکھاؤ نا, بڑے ہوں گے تو خود ہی سمجھ میں آ جائیں گے سچی مچی کا بھگوان کون سا اور جھوٹی موٹی کا بھگوان کون سا. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, کہ تجھے باخبر سے بہتر کوئی خبر نہیں دے گا. وہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسے لچڑ ہیں کہ تم ان کو پکارو گے سنیں گے نہیں کہ بول کیا رہے. تو دیکھو نا صدیوں تک ایک جگہ رکھا ہوا ہے, فٹ ہے. جب یہ طالبان نے بامیان کے بت گرائے نا, پوری دنیا میں احتجاج ہوا تھا کہ یہ بتوں کو کیوں گرائے جا رہے ہیں. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بیان کیا کہ بتوں کو جا کے بولو نا اپنے آپ کو بچاؤ. تم دنیا میں طالبان کو کیوں بول رہے ہو کہ نہ گرائیں,
ڈائریکٹ بتوں کے جا کے سمجھاؤ یار تم بہت ہو گیا یار, 4000 سال سے تم مسٹنڈے بنے ہوئے کھڑے ہوئے ہو یہاں پہ, تم پر اب بم مارے جائیں گے تو کچھ ہلو جلو, احتجاج کرو. تو وہی بات ہے کہ اپنے خداؤں کو بچانے کے لیے تحریکیں چل رہی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر. اور ایک اور آیت, اسی میں ایک آیت یہ بھی ہے, اے نبی آپ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے جو گمراہ ہیں. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ, اور جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں نا ان کو آپ سنا نہیں سکتے. اس لیے یہ بھی خوب سمجھ لیں کہ یہ جو قبر میں مردے کے سننے اور نہ سننے کا عقیدہ ہے نا, تو اس میں بھی بعض لوگ ہمارے بہت غلو کرتے ہیں اس مسئلے میں. قرآن مجید کے جو ظاہر سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا, قرآن مجید کے ظاہری نصوص سے بالکل واضح, وہ یہی ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اب اس مسئلے کو نا ہمارے ہاں بعض لوگوں نے کوئی حق اور باطل کا معیار بنایا ہوا ہے. تو آپ کی کوئی بھی رائے ہو بھائی آپ رکھیں اس رائے, لیکن کسی پر دوسرے کی رائے مسلط تو نہ کی جائے نا. قرآن کیا کہہ رہے ہیں, وما انت بمسمع من فی القبور, اے نبی جو قبروں میں ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے. اسی طرح انک لا تسمع الموتى, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ والموتى یبعثهم اللہ, یہ لوگ سن نہیں سکتے کیونکہ موتا کو قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا. کیا مطلب, یہ موتا ہیں سن بھی نہیں سکتے یہ. تو اس لیے میری رائے اس بارے میں, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے وہ یہی ہے کہ مردوں کو نہ سنایا جا سکتا ہے نہ مردے سن سکتے ہیں. ہاں کچھ جزوی واقعات ہیں مردوں کے سننے کے, تو جہاں حدیث سے سننا ثابت ہوگا ہم کہیں گے ٹھیک ہے وہاں سننا ثابت ہے, صرف اس حد تک, اس سے آگے اس میں تعدی ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. پھر بھی کوئی سماع موتا کا قائل ہے تو وہ خود دلائل جانے, اس میں پھڈا کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. باقی وہ ایک لطیفہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں, وہ ہے بڑا زبردست. وہ ایک صاحب تھے نا, اچھا ہاں یہ جو ہے نا ہم جو قبروں کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, تو یہ اپنے فائدے کے لیے کہتے ہیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو. باقی فرشتے پہنچا دیتے ہیں, فرشتوں کو کوئی ٹائم تھوڑی لگتا ہے سلام پہنچانے میں. ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب زندہ تھا تو یہاں بیٹھ کے سنتا تھا, ادھر جا کے نہیں سن سکتا تھا. اب قبرستان میں وہ آخری مردہ بھی یہاں سے سن رہا ہے, یعنی قبرستان میں آپ السلام علیکم یا اہل القبور تو سارے مردوں کو نا, تو یہ زندہ تو دیوار کے پیچھے نہیں سن پا رہا تھا, اور مردہ وہ 1 کلومیٹر دور سے بھی کیا کر رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا ویسے بھی ٹیکنیکلی بھی اس عقیدے میں تھوڑی سی فالٹ معلوم ہوتا ہے. اور شرک کے روکنے کا یہ ذریعہ بھی ہے. اگر آپ مردوں کے سننے کے قائل ہوں گے تو شرک سوسائٹی میں زیادہ پھیلے گا. نہ سننے کے قائل ہوں گے تو یہ اسلام کے مزاج کے زیادہ قریب ہے, کیونکہ اسلام توحید کے معاملے میں جتنا حساس ہے اتنا کسی مسئلے میں حساس نہیں ہے. اب 2 آیتیں بس جلدی سے میں پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد ہم نے آج سورہ یاسین بھی شروع کی ہے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا ایک واقعہ سنایا. بس 5 منٹ میں یہ واقعہ مکمل کرتا ہوں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا. اللہ نے 3 پیغمبروں کو ایک بستی میں بھیجا. بہت سے حضرات کہتے ہیں اس سے مراد انطاکیہ ہے, واللہ عالم, اللہ ہی جانے کون سی بستی ہے. یقینی طور پہ انطاکیہ نہیں جس ترکی میں جہاں زلزلہ آیا ہوا, ہم گئے بھی ہیں وہاں. بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ بندہ آیا تھا, یہاں یہ ہوا تھا. قصے ہیں اللہ ہی بہتر. میں ایک دفعہ عجائب گھر میں گیا تو وہاں نا ترکی کے, تو مجھے بتایا کہ یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز ہے. میں نے کہا زبردست بھائی. آگے ایک تلوار لٹکی تھی. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا, لاٹھی تھی. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے. میں نے کہا یار وہ زیادہ ہو گئی ہے بھائی, یہ جو ہے نا کیا ہو گئی ہے, یہ تھوڑی کیا ہو گئی ہے, یہ کچھ. اس سے مجھے پرانی رپورٹوں پہ بھی شک پیدا ہو گیا ہے کہ یار پرانی رپورٹیں بھی کیا ہو گئی ہیں. ہمارا جو یہ عجائب گھر ہے نا ادھر کا لاہور کا, اس میں بھی پتہ نہیں منہ مبارک کے نام پہ کیا کیا رکھا ہوا ہے, کوئی مستند نہیں ہے. ترکی کی تو بہت ساری چیزیں پھر بھی مستند اس لیے کہ خلافت عثمانیہ تھی, حکومتی سطح پہ کچھ چیزوں کو محفوظ کیا گیا. لیکن ہر جگہ ادھر منہ مبارک, ہر 12 ربیع الاول کو منہ مبارک کی زیارت ہو رہی ہے. بھائی کہاں سے تم کیوں پیغمبر کی طرف جھوٹ باندھتے ہو یار؟ کسی کے بال لے کے نسبت کر دینا نبی کے بال ہیں, اور اس کے جناب پھر وہ زیارتیں کروانا, تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ ان چیزوں کا بائیکاٹ کیا کریں. اور کمال کی بات یہ, افسوس, کمال تو نہیں, افسوس یہ کہ چیزیں عربوں میں بھی آ رہی ہیں. دبئی میں پتہ نہیں کسی نے عرب تو ایسے نہیں تھے,
عربوں نے بھی 12 ربیع الاول کی چھٹی کر دی ہے وہاں دبئی وغیرہ میں، حالانکہ عرب ایسے نہیں تھے. تو عربوں میں بھی یہ بدعتیں آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی ہیں. تو کہیں بھی کوئی منہ مبارک کے نام پہ الو بنا رہا ہو، خدا کے غضب اور قہر سے اس کو ڈراؤ. کہ جیسے نبی پہ جھوٹ باندھنا، حدیث میں آتا ہے جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو جھوٹ صرف قول کا نہیں ہوتا، کوئی چیز جو نبی کی نہیں ہے نبی کی طرف منسوب کر دینا یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ ہے. تو ایسے منہ مبارک کے نام پہ جو لوگ الو بنا رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو سوسائٹی میں پروموٹ نہ کیا کریں، ان کے خلاف احتجاج کیا کریں. یہ لمبا واقعہ ہے، پھر انشاءاللہ کل سنائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا. جلدی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، جلدی سے اسپیڈ. وہ لطیفہ رہ گیا تھا چٹکلا، وہ ایک قاری صاحب جو تھے نا وہ بیمار نہیں ہوتے تھے. جی حضرت. ہاں بہت اہم بات، میں انشاءاللہ انتظامیہ سے بات کرتا ہوں. صحیح کہا آپ نے بھائی. دیکھو وہ ایک قاری صاحب تھے نا، یہ قبرستان میں جب بھی میں مردوں کے سلام کی بات کرتا ہوں نا، السلام کی حالت، مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے. میں کراچی ایئرپورٹ پہ تھا تو وہ سیکیورٹی کا جو حضرت سب سے بڑا آفیسر ہے مجھ سے ملنے کے لیے آیا اور کہنے لگا میری ڈپریشن ختم ہو گئی آپ کا ایک لطیفہ سن کے. میں نے کہا کیا بھائی؟ تو وہ کہتا ہے وہ میں نے لطیفہ اس میں سنا ہے کہ قاری صاحب بیمار نہیں ہوتے تھے، بچے چاہتے تھے قاری صاحب چھٹی کریں، چھٹی کرتے نہیں تھے. تو ایک بچے کو شرارت سوچی، اس نے کہا میں ایسا عمل کروں گا قاری صاحب انشاءاللہ چھٹی کریں گے. قاری صاحب کی عادت تھی جب بھی قبرستان سے گزرتے بولتے السلام علیکم یا اہل القبور. تو قاری صاحب کا نام تھا غفور. تو بچہ نا قبرستان میں چھپ کے بیٹھ گیا. یہ جو لوگ مردے کہتے ہیں نا، لوگ مردے سنتے ہیں اور پھر ظاہر ہے جب سنیں گے تو ریپلائی بھی کریں گے. تو شکر کرو نہ سنتے ہیں نہ آگے سے رسپانس کرتے ہیں، ورنہ وہی حشر ہوتا ہے جو قاری صاحب کا ہوا. قاری صاحب گزرے، قاری صاحب نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور. قبر کے پیچھے سے آواز آئی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. قاری صاحب پلٹی ہو کے بے ہوش. بتاؤ سننے میں نقصان ہے یا نہ سننے میں؟ قاری صاحب کہتے ہیں کمبختو، نہ سنتے نہ جواب دیتے. تو بچے بھی بڑے شرارتی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی